السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، سب سے پہلے ہم آپ کو اس چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں اور ساتھ میں التماس کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہم درس نظامی سے ریلیٹڈ کوئی بھی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو فوراً آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن مل جائے۔ تو جی ناظرین، عربی بول چال کے اندر مددگار کتاب طریقہ جدیدہ فی تعلیم العربیہ کا آج سبق نمبر 4 الدرس الرابع ہم پڑھیں گے۔ تو نیچے دیکھیے مذکر اور مؤنث۔ تو مذکر یہ باب تفعیل کا اسم مفعول کا صیغہ ہے، مصرف مذکر، ٹھیک ہے۔ اسی طرح مؤنث یہ مؤنث مصرف، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مصدر کیسے آتا ہے؟ تذکیر۔ اسی طرح تانیث، ٹھیک ہے، تفعیل تذکیر تفعیل تانیث، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح یہ وزن بنتا ہے۔ اب مذکر والی لائن کے اندر یہ مذکر چیزوں کے نام ہوں گے اور مؤنث میں مؤنث کے۔ تو اب مذکر والی طرف دیکھیے، ایک مرد ہمیں نظر آ رہا ہے، تو اس کے نیچے کیا لکھا ہوا ہے؟ رجل۔ تو مرد کو عربی کے اندر رجل کہتے ہیں اور امرا یہ عورت کو کہتے ہیں، اور پھر نیچے ایک بچہ نظر آ رہا ہے اور ایک سر پہ بچی۔ تو ان کے لیے لفظ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ طفل اور طفلۃ، بچہ اور بچی۔ پھر جو تصویر آخر میں ہے، اس میں ایک بچہ ہے اور ایک بڑا آدمی ہے جو کہ اس کا والد ہے۔ تو اب والد کے لیے والدن، جو ہم عام بول چال میں اور لکھنے وغیرہ کے معاملات میں بھی یہ استعمال کرتے ہیں۔ تو والدن اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ جننے والا، پیدا کرنے والا، یعنی یہ باپ والد ہوتا ہے، اس لیے یہاں پر اسی معنی میں۔ تو جو بچہ ہے اس کو کیا کہیں گے؟ والدن۔ یہ جو درمیان میں ایک اور واو ہے یہ عطف کے لیے ہے، ٹھیک ہے، یعنی باپ اور بچہ، یہ اور کا ترجمہ کرنے کے لیے یہ استعمال ہوا ہے۔ والدتن و بنتن، ٹھیک ہے، یہاں پر بھی واو کا وہی ترجمہ کریں گے، والدہ اور بیٹی، بنتن بیٹی اور والدن بیٹا۔ اب لیفٹ سائڈ پہ دیکھیے مذکر اور مؤنث۔ اب یہ جو مذکر اور مؤنث لکھا ہوا ہے، ان کے نیچے کافی زیادہ الفاظ ہمیں سکھائے جا رہے ہیں۔ تو مذکر والی کی طرف جو مذکر کے لیے استعمال ہوتے ہیں تو وہ ہیں، اور مؤنث کے نیچے مؤنث کے لیے جو استعمال ہوتے ہیں۔ تو سیدن اس کا مطلب ہوگا سردار، ٹھیک ہے نا، جس طرح ہم پڑھتے ہیں نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سید المرسلین، کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مرسلین مطلب رسولوں کے، جو بھیجے ہوئے رسول ہیں، رسولوں کے سردار ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مؤنث کے لیے سیدتن سردارنی، ٹھیک ہے۔ طالبن طالبتن، طالب مطلب چاہنے والا، طالب یطلب، ٹھیک ہے، چاہنا۔ تو یہاں پر طالبن چاہنے والا۔ تو طالب علم کو طالب علم اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ علم کا چاہنے والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ مؤنث کے لیے طالبتن، عالم عالمتن جاننے والا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر بہت زبردست سے غلطی کی جاتی ہے، بعض اوقات عالم بول دیا جاتا ہے، عالم دین کو عالم بول دیا جاتا ہے، حالانکہ یہ بہت ہی خطرناک اور الٹ معنی بنتا ہے۔ عالم کہتے ہیں جہان کو، ٹھیک ہے۔ تو عالم کے لیے عالم ہی بولا جائے گا جو کہ صحیح عالم دین ہو۔ آگے ہے فاضل، ٹھیک ہے، سند یافتہ یا فاضل، ٹھیک ہے، علم یافتہ، اس کو فاضل کہتے ہیں۔ وفاضلۃ یہ مؤنث کے لیے۔ عاقل عقل والا، اور یہ اس کی مؤنث عاقلۃ آئے گی۔ شریف نفیس آدمی، ٹھیک ہے، شرافت والا، تو اس کی مؤنث کیا آئے گی؟ شریفتن۔ آگے ہے بڑا، کبیر کبیرۃ، اس کا معنی کیا ہے؟ بڑا۔ استاذ، یہ استاذ کے لیے ہے مذکر کے لیے، اور مؤنث کے لیے استاذۃ، جس کو میڈم، ٹیچر یا استانی بھی کہتے ہیں۔ اور معلم معلمۃ، معلم مطلب استاذ، ٹھیک ہے۔ یہ باب تفعیل سے جب جائے گا تو اس کا معنی ہوگا کسی کو سکھانا، معلم سکھانے والا، تعلیم دینے والا، ٹھیک ہے۔ علم یعلم تعلیما فہو معلم، ٹھیک ہے، تو یہ وہاں سے ہے۔ معلمۃ یہ اس کا مؤنث ہو جائے گا۔ اب اگر معلم ساتھ میں ایک اور لفظ آپ ایڈ کریں گے جیسے متعلم، ٹھیک ہے، باب تفعول سے جب لے جائیں گے تو اس کا معنی بن جائے گا خود سیکھنا، ٹھیک ہے۔ متعلم سیکھنے والا، یعنی اسٹوڈنٹ جیسا کہ ہم ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ متعلم اور معلم کا فرق ہے۔ اب نیچے ہمیں کچھ اور نئے الفاظ سکھائے جا رہے ہیں۔ گھڑی، میز اور دیگر جو اشیاء میں نظر آ رہی ہیں، تو ان کے ہم آج نئے نام سیکھیں گے۔ اب جو گھڑی کے لیے عربی کے اندر نام استعمال ہوتا ہے وہ ساعتن، گھڑی۔ اب یہ جو گھڑی ہمیں نظر آ رہی ہے یہ مطلقاً ہے، ٹیبل وغیرہ پر بندہ رکھ دے یا جو ہم ہاتھ میں پہنتے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ ساعتن لفظ بولا جاتا ہے۔ لیکن اگر جو ہم دیواروں پر لٹکاتے ہیں، جس کو ہم ٹائم پیس بھی ہمارے یہاں بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے،
تو اس کلاک کا کیا نام ہے؟ تو اس کے لیے آپ نے لفظ بولنا ہے ساعۃ جدیریۃ، ٹھیک ہے. جدیر ہم نے پہلے سبق کے اندر بھی نام سیکھا کہ دیوار کو جدیر کہتے ہیں، تو اس کو ساتھ میں اس کی نسبت کر دیں گے دیوار کی، ساعۃ جدیریۃ. اب یہ جو آگے ہمیں ایک میز نظر آ رہا ہے جس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ من دادۃ. آگے ہمیں ایک وائٹ بورڈ کہہ لیں یا تختہ سیاہ کہہ لیں، اگرچہ اس کا رنگ جو وہ گرین ہے، لیکن اس کے لیے کیا لفظ بولیں گے؟ سبورۃ. آگے ہمیں ایک کھڑکی نظر آ رہی ہے تو اس کے لیے کیا عربی ہے؟ نافذۃ. ہمیں ایک کالی چیز نظر آ رہی ہے اور ہمارے ہاں استعمال بھی ہوتی ہے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ نشافۃ. یہ وائٹ بورڈ یا بلیک بورڈ کو صاف کرنے کے لیے ہوتا ہے، تو نشافۃ. اس کے لیے ایک نیا لفظ بھی نیچے آئے گا. آگے ہے اب کاپی کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ تو کراست، کاپی، ٹھیک ہے. آگے ہمیں ایک تصویر نظر آ رہی ہے پھول کی، تو اس کو کیا کہیں گے؟ صورت. مطلقاً کوئی بھی تصویر ہو تو اس کو صورت کہتے ہیں، صورت. آگے ہمیں ایک سکیل، پیمانہ نظر آ رہا ہے تو اس کو کیا کہیں گے؟ مسطورۃ، ٹھیک ہے. مسطورۃ، پیمانہ، لائن لگانے کا آلہ، ٹھیک ہے. کیونکہ سین طا را، سطر، جس طرح سطر، سطور، ٹھیک ہے. تو یہ اس سے اس میں آلہ ہے، یہ جو صیغہ ہے اس میں آلہ کا مطلب سطر یعنی لائن لگانے کا آلہ. آگے ہمیں ایک میپ، ایک نقشہ نظر آ رہا ہے تو اس کے لیے عربی کیا ہے؟ خارطۃ، نقشہ. آگے ہمیں دو بوتلیں پڑی ہوئی نظر آ رہی ہیں جو کہ انک کی ہیں، تو ان کے لیے کیا لفظ ہے؟ دوات. آگے ایک بیگ ہے، بستہ ہے، تو اس کے لیے کیا لفظ ہے؟ محفظۃ. اب نیچے کچھ ہمیں اور اس میں اشارہ وغیرہ لگا کر انہی الفاظ کو دہرانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ھذہ ساعۃ، یہ گھڑی ہے، ھذہ مندادۃ، یہ میز ہے، ھذہ سبورۃ، یہ تختہ سیاہ ہے یا وائٹ بورڈ آپ کر لیں، ھذہ نافذۃ، یہ کھڑکی ہے، ھذہ صورۃ، یہ تصویر ہے، ھذہ خارطۃ، یہ نقشہ ہے. اب ان میں آپ نے غور کیا ہوگا کہ سب کے لیے ھذہ ہی آ رہا ہے، ٹھیک ہے. تو مذکر اور مؤنث میں آپ نے فرق کرنا ہے، جہاں پر آخر میں گولتا آئے گی تو وہاں پر آپ نے ھذہ ہی لگانا ہے. آگے دیکھیے ھذہ نشافۃ، یہ سیاہی چوس ہے، ٹھیک ہے. نشافہ جس طرح اوپر بھی ہم نے سیاہی چوس یا ڈسٹر وغیرہ منع کیا تو یہاں پر بھی وہی کریں گے. آگے ہے ھذہ کراست، یہ کاپی ہے، ھذہ مسطرۃ، یہ پیمانہ ہے، ھذہ تلاست، یہ ڈسٹر ہے، ٹھیک ہے. نشافہ اور تلاسہ یہ ایک ہی معنی میں ہوں گا. ھذہ محفظۃ، یہ بستہ ہے، یہ بیگ ہے. آگے دو سوال ہیں، ما ھذا، یہ کیا ہے؟ ما ھذہ، یہ کیا ہے؟ یہ ترجمہ دونوں کا ایک ہی کریں گے، لیکن اگر سامنے جو چیز پڑی ہوئی مذکر ہے تو اس کے لیے ھذا اور مؤنث ہے تو ھذہ یعنی ما ھذہ. آگے اس سبق کی مشق ہے تمرین الدرس الرابع، چوتھے سبق کی مشق. تمرین یہ باب تفعیل کا مصدر ہے، تو یہ مضاف ہوگا، الدرس الرابع موصول صفت، یہ مضافلے ہو جائیں گے، تو یہ پورا مرکبے اضافی ہو کر خبر بن جائے گا ھذا وغیرہ آپ نکال کر اس کو آپس میں پورا جملہ کر دیں. اب جو ہم نے سبق کے اندر سیکھا یہاں پر آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو پہلا لکھا ہوا ہے ھذہ امرأۃ، یہ عورت ہے، ٹھیک ہے. اگلی تصویر دیکھیے، اس کے اندر ایک عورت ہے اور ایک اس نے بچہ اٹھایا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو نیچے ھذہ لکھا ہوا ہے. تو اب غور کریں کہ ھذہ یہ کس کے متعلق ہوگا، کیونکہ جو بچہ ہے وہ مؤنث ہمیں نہیں نظر، بچہ مذکر نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، بیبی ہے. تو اب یہاں پر ھذہ اس بچے کے بارے میں تو ہو ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے، یہ عورت کے بارے میں، ٹھیک ہے. تو اب عورت کے بارے میں آپ امرأۃ لگا لیں، ٹھیک ہے. والدۃ بھی لگائیں گے تو بھی چل جائے گا، ٹھیک ہے، لیکن امرأۃ لگائیں، ٹھیک ہے. آگے آ رہا ہے ھذا رجل، ٹھیک ہے، وہاں پر رجل لگا دیں، ٹھیک ہے. تو اب جو نیچے والی تصویر ہے اس میں بچہ اور اگلی تصویر میں بچی ہے. تو بچے کے لیے ہم نے کیا سیکھا تھا؟ طفل، اور بچی کے لیے طفلۃ. تو یہاں پر لگا دیں ھذا طفل اور اگلی میں ھذہ طفلۃ، ٹھیک ہے. ھذہ ہی لگائیں گے مؤنث کے لیے. اچھا آگے دونوں ہیں، بچہ بھی ہے بچی بھی ہے، تو دونوں کے لیے لکھ رہے ہیں طفل و طفلۃ، ٹھیک ہے. اور اگلی جو تصویر ہے اس کے اندر مرد اور عورت دونوں اکٹھے ہیں، تو اس لیے دونوں نام لکھ دیں گے امرأۃ اور رجل. اچھا اگلی تصویر کے اندر باپ اور بچہ، جس طرح پچھلے سبق کے اندر یہ مثالیں گزری، ترجمہ گزرا، تو یہاں پر بھی اسی طرح کریں گے کہ والد اور والدن، ٹھیک ہے، والد اور والدن. اگلی میں بیٹی اور ماں ہے تو اس لیے بنت اور والدتن. اب یہاں پر آئیے گھڑی کی طرف، کہتے ہیں ھذہ ساعۃ، ٹھیک ہے. ساعۃ اس کے اندر آخر میں گولتا ہے تو شروع میں ھذہ ہی لگائیں گے مؤنث کے لیے. آگے کاپی ہے تو کاپی کے عربی کیا سیکھی ہم نے؟ کراستن،
تو وہ بھی مؤنث کا صیغہ تھا، آخر میں گولتا ہے، تو شروع میں کیا لگائیں گے؟ ہاذہ کراسۃن۔ اب یہ ہمیں پھول کی تصویر نظر آ رہی ہے، تو اس کے لیے کیا ہم نے صورت پیچھے سیکھی، تو اس کے جو عربی ہے وہ سورۃن ہے، تو یہاں پر شروع میں ہاذہ سورۃن لگا دیں۔ پھر ہے میز، تو میز کے لیے ہم نے من دادا تن دعاد کے ساتھ، تو ہاذہ شروع میں لگا دیں۔ اسی طرح ہاذہ مسطرۃن، ہاذہ محفظۃن۔ اچھا، اب یہ جو یلو کلر کے اندر آپ کو کافی زیادہ الفاظ نظر آ رہے ہیں، تو یہ جتنے بھی ہیں رجل، امرأۃ، طفل، طفلۃ، یہ جتنے بھی آخر تک، ٹھیک ہے، محفظۃن اور واو زبر، ٹھیک ہے، تو یہ جتنے بھی ہیں ان سب کا ترجمہ ہم نے شروع میں سبق کے اندر کر لیا ہے۔ تو اب یہ لکھنے کا کیا مطلب ہے، اور ساتھ میں 71 کلمۃ، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو یہ میں نے پہلے سبق کو بھی عرض کیا ہے، یہاں پر بھی عرض کر دیتا ہوں کہ یہ جو آخر میں یہ لکھا ہوا ہے یہ یلو کلر کے اندر، اس کا مطلب ہے کہ اس سبق کے اندر، یہ جو چوتھا سبق آپ نے پڑھا ہے، اس سبق کے اندر آپ نے یہ نئے الفاظ سیکھے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ نئے الفاظ سیکھے ہیں، تو یہ نئے الفاظ کے سیکھنے کے ساتھ جو 71 کلمۃ لکھا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ 71 اس کا مطلب ہے 71 اور 70، ٹھیک ہے، 70 اور 71 کلمتن، یعنی یہاں تک یہ جو 4 اسباق آپ نے پڑھ لیے ہیں، سیکھ لیے ہیں، تو یہاں تک آپ نے 71 کلمے سیکھ لیے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کی ترکیب کیسے کریں گے، یہاں پر بھی میں عرض کر دیتا ہوں۔ 71 کلمتن، 71 کلمے، ٹھیک ہے۔ 71 اس کو آپ بنا دیں ممیز اور کلمتن تمجیز، کیونکہ جو منصوبات آپ نے پڑھے ہیں نا، تو ان کے اندر ایک آپ نے منصوب چیز تمجیز بھی پڑھی ہے، تو تمجیز ہمیشہ منصوب ہوتی ہے، تو یہاں پر یہ آپس میں سب ممیز تمجیز مل کر خبر بن جائیں گے، شروع میں آپ مبتدا نکال لیں، ٹھیک ہے، تو پھر آپ کی ترکیب پوری ہو جائے گی۔